عدالتی نظام ہے وہ ورلڈ میں کتنے نمبر پر آ رہا ہے، جس طرح ہم پوری دنیا میں مذاق بنے ہوئے ہیں۔ بلکہ میں تو اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ چھپتا ہے تہے مسند ہر جرم یہاں آ کر، انہی عدالتوں میں چھپتا ہے کہ چھپتا ہے تہے مسند ہر جرم یہاں آ کر، زنجیر بجے تو خود دربار لرزتے ہیں۔ خان صاحب کے نام سے کچھ شعری ڈیفینیٹ لکھی ہوگی، آپ کے شعر بڑے مشہور بھی ہیں۔ آپ اس غلامی کو نہیں مانتے، ایبسولوٹلی ناٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم آپ کا، اور میں ہوں آپ کا میزبان فرحات خان۔ ناظرین، اس وقت اڈیالہ جیل کے پاس موجود ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اٹک جیل کے بارے میں بھی کسی کو معلوم نہیں تھا یا انٹرنیشنل نیوز نہیں جاتی تھی۔ اٹک جیل کا کیوں نام آیا جب خان صاحب وہاں گئے؟ آج خان صاحب یہاں پر نظر بند ہیں اور وکیل دیدار کرنے آتے ہیں۔ وکیل میرے ساتھ موجود ہے، اس موجود ہے قاضی نور الاسلام صاحب۔ قاضی نور الاسلام صاحب جو ہے بڑے فیمس پرسنالٹی ہے، اور ایک واقعہ جو ان کی قسمت میں رونما ہوا، ایسے واقعات قسمت والوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ایک خاتون ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے اور ایک وکیل ایسا مرد مجاہد آتا ہے اور وہ تقریباً 15-20 لوگوں کا اکیلا مقابلہ کرتا ہے۔ تو میں سلام کرتا ہوں اپنے ملک کے ایسے وکلا کو جہاں پر حق اور سچ کی بات آئے تو وہاں پر بغیر پیسے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جیل میں اوپن ٹرائل ہو رہا ہے، لیکن اوپن ٹرائل کیسے ہو رہا ہے؟ وکیل صاحب باہر کھڑے، کبھی پکوڑے کھاتے ہیں، کبھی چائے پیتے ہیں، وقت ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، اندر جانے نہیں دیا جاتا۔ یہ خود نہیں جاتے یا ان کو جانے نہیں دیا جا رہا؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ عدالت نے حکم دیا تھا یا آرڈر کیا تھا کہ یہ جو سیکیورٹی کی وجہ سے جیل میں ہی ٹرائل ہوگا، لیکن اوپن ٹرائل ہوگا۔ آپ یہ صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ وکلاء بار بار جاتے ہیں گیٹ کے اوپر، نہیں دی جا رہی اجازت۔ وہی طریقہ کار ہے پرانا کہ جو نام آپ لکھتے ہیں جی 6 بندوں کے، وہ 6 بندوں کے اپنے اپنے نام دیے ہیں جو سلیکٹڈ لوگ، جی تو وہ جاتے ہیں اندر، باقی نہ آپ کو جانے دیا ہے، انہوں نے نہیں جانے دیا، میڈیا والوں کو بھی جانے دے رہے۔ قانون کا یہ حال ہے، دیکھ لیں عدالتوں کے احکامات کے اوپر عمل نہیں ہو رہا سر، اور اسی لیے جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ ورلڈ میں کتنے نمبر پر آ رہا ہے، جس طرح ہم پوری دنیا میں مذاق بنے ہوئے ہیں۔ بلکہ میں تو اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ چھپتا ہے تہے مسند ہر جرم یہاں آ کر، انہی عدالتوں میں چھپتا ہے کہ چھپتا ہے تہے مسند ہر جرم یہاں آ کر، زنجیر بجے تو خود دربار لرزتے ہیں۔ ان کا تو یہ حال ہے۔ خان صاحب کے نام سے کچھ شعری ڈیفینیٹ لکھی ہوگی، آپ کے شعر بڑے مشہور بھی ہیں۔ خان صاحب ہماری جان ہے، ہمارے انگ انگ میں وہ رچ بس گئے ہیں، وہ ہماری رگوں میں ہے، وہ ہمارے دماغ میں ہے، وہ ہماری آنکھوں میں ہے، وہ ہمارے دل میں ہے۔ وہ صبح ایک یہاں پہ کہہ کے وکیل صاحب ہمارے دوست ہیں کہ یار خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا بڑی عجیب آپ بات کر رہے ہیں، میرا تو جب بھی ملاقات کرنے کا کرتا ہے دل خان صاحب سے، میں ایسے کرتا ہوں، دل کھولتا ہوں، خان صاحب کو سامنے بٹھا لیتا ہوں، اپنی بات چیت کرتا ہوں ان کے ساتھ۔ تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں ملاقات ہو رہی آپ لوگوں کی؟ ان کے دلوں کی بات ہے، بات ہے صاحب، یہ ساری کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا، اچھا میں بیسکلی آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں قانون کی روح سے، قانون کی کتاب سے، کہ ہم ماشاءاللہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کی عادات میں تاریخ خود بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے فیصلے کیسے ہوا کرتے تھے، پورے نان مسلم ان کو فالو کرتے تھے، اور اوپر والے نمبر ہمیں کیوں دیے جا رہے ہیں، نیچے سے ہمارے نمبر کیوں نہیں شروع ہوتے؟ عدالتیں ان کے انصاف کر رہی ہیں۔ آپ نے بہت پیاری بات کی ہے کہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کے جو فیصلے تھے قرآن اور سنت کے مطابق ان کو غیر مسلم فالو کرتے تھے۔ آج وہ کہاں پہ ہیں، اور آج ہم غیر مسلموں کو اپنے مسلمان ملک میں فالو کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ادھر ہی جانا تھا نا سر، وہ ہمیں فالو کر کے کہاں پہنچ گئے؟ اسلام جو ہے نا وہ فالو کر جی وہ فالو کر کے آج ان کے ملکوں میں عمر لا پڑھایا جاتا ہے، آرمی میں جتنے قانون ہیں، چھٹیاں ہوتی ہیں، سب عمر لا ہے۔ کیسے فوجیوں کو چھٹی دینی ہے کس، اور ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ آج بھی ہم فالو کرنے گئے ہوئے ہیں کسی کو۔ اچھا میں نے پوچھا تھا خان صاحب کے نام سے کچھ شاعری کی ہے؟ ڈیفینیٹلی کچھ شعر۔ خان صاحب جو بھی ہماری باتیں، یہ ساری خان صاحب کی باتیں ہیں نا سر۔ ان راہوں سا اس رہبر سا بے داغ و جالا کوئی نہیں، جو جس کے آج اس کوسے قضا کے منظر سا رنگوں میں ڈالا کوئی نہیں، جو جس کے آج اندھیروں کو ٹالنے والا کوئی نہیں، ہم نگری نگری ڈھونڈ سکے عمران سا نرالا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ بشرا صاحبہ آتی ہیں، کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ بشرا بیوی کی گاڑی کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، پک کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں،
ایک مرد مجاہد وکیل آ جاتا ہے، سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کون سا ایسا جذبہ ہے خان صاحب کے پاس، کون سی ایسی جگر سنگی ہے کہ ہر وکیل ان کا، ہر انسان ان کا، ہماری مائیں بہنیں سب ان کے لیے دعا گو ہے، کون سی ایسی جگر سنگی ہے خان صاحب کے پاس؟ ہمیں لیڈرشپ کا جو لیسن خان صاحب نے دیا، 4 چیزیں انہوں نے بتائی تھی، ایک 2 مجھے یاد ہے، جس میں سب سے بڑی جو چیز تھی خوف، آپ خوف کو دور کر دیں اور اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد جو خان صاحب کا ہے وہی ہمارا اس طرح بلڈ ہو گیا ہے، اس حد تک چلا گیا ہے کہ ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ جتنے وکلاء کھڑے ہیں، آپ صحافی کھڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے سب کے اوپر ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو بھی تھریٹ ہو رہا ہے، ہر کسی کو ہو رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اور آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ بی بی صاحبہ اس دن آئی، بی بی صاحبہ اس دن آئی، وہ کچھ پلانٹڈ لوگ تھے ساتھ، وہ یہاں پہ کھڑے تھے، یہ سامنے فٹ پاتھ ہے آپ کا، یہ یہاں پہ کھڑے تھے۔ اس دن ہم زیادہ وکلاء نہیں تھے، 3 بندے تھے، 2 اندر چلے گئے تھے، ایک میں باہر کھڑا تھا، تو وہ بی بی صاحبہ کی گاڑی کو جاتے ہوئے یہاں پر روکا انہوں نے پہلے، پھر گاڑی وہاں آگے گئی ہے، تو پھر واپس جب اندر سے بلاوا آیا تو وہ آئی ہے، تو وہ گاڑیوں کو روکے شروع ہو گئے ہیں، لاتیں مارنا، اور ہماری عورتوں کو سڑکوں کے اوپر وہ اس طرح کرنا شروع کرتے، تجدید کرنا شروع کرتے، بہت ہوتی ہے برداشت کی حد۔ پھر میں ان کے سامنے آ گیا تھا، تو میں نے ان کو روکا ہے، پھر میں نے خان صاحب کے حق میں نعرہ بازی کی ہے، پھر گیدڑ ہی ہوتا ہے، بات کے پتہ نہیں کدھر سے کدھر چلے گئے۔ دل میں ایسا نہیں آیا کہ یار میں اکیلا ہوں، یہ 15-20 لوگ ہوں گے، خدا نخواستہ کوئی پرابلم بڑھ نہ جائے، کوئی مسئلے مسائل کھڑا نہ ہو جائے، ایسی نہیں آپ کی کوئی فیلنگ آئی؟ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ ہیرو بن گئے ہیں وکیلوں کے؟ نہیں، میں اس واقعے کی وجہ سے میں اپنے آپ کو ہیرو بھی نہیں مانتا، میرا یہ فرض تھا، میرا حق بنتا تھا، وہ ہماری بہن ہے، ہمارے خان کی عزت ہے، وہ ہماری عزت ہے، اگر ہیرو بناؤں وہ کلام ہے اپنی شاعری کی وجہ سے بناؤں، جو میں سپریم کورٹ کے باہر پڑھتا رہا ہوں، ہائی کورٹ کے باہر آج تک پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ مجھے تو یہ جو کالا کوٹ ہے نا، یہی ہیرو ہے میرے لیے، یہی سب کچھ ہے میرے لیے۔ آپ نے بات بڑی اچھی کی، یہ بھی بڑے پن کی نشانی ہوتی ہے، لیکن یہ قدرت کی طرف سے آپ کو ایک انعام ہوا ہے کہ ایک ایسا موقع آپ کو دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہی سمجھے میری ڈیوٹی لاگی تھی اس دن کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، وہ میں نے کر دیا ہے، اور آئندہ بھی اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو ہماری جان بھی حاضر ہے، ہم تو اپنی جان بھی دینے سے۔ خان صاحب کو معلوم ہوا ہے اس واقعے کے بارے میں، پیغام پہنچایا؟ کوئی پتہ نہیں سر، میں نے نہیں پوچھا کسی سے، آپ لوگ کرتے ہیں میری تعریف کرتے ہیں، میرے سے محبت کرتے ہیں، میں نے کبھی اس چیز کو، نہ میں نے کبھی کیچ کرنی کو، نہ میں کبھی کروں گا، وہ اللہ تعالیٰ جو عزت من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، وہ جو بھی ہے وہ ہمیں اس چیز کا زیادہ دکھ ہے کہ ہماری بیوی بشریٰ جو ہے ان کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی گئی ہے، یہاں پر گاڑی کو روکا گیا ہے، ہمیں اس چیز کا زیادہ دکھ ہے۔ اس کے بعد بھی ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ اس سے بعد اگلے دن وہی گروپ جو تھا 2 حصوں میں تقسیم ہو کے انہوں نے ایک نئی چال چلی تھی، ایک جو تھا یہاں پہ کھڑا تھا، ایک وہاں سامنے کھڑا تھا، ایک کہہ رہے تھے جیما صاحبہ کے لیے نعرے لگا رہے تھے، اور دوسرے بشریٰ بی بی کے، وہ بھی ایک ڈرامہ تھا، وہ بھی فلاپ ہو گیا تھا، سارے ڈرامے فلاپ ہو رہے ہیں، لیکن خان یہ کیا وجہ سے ڈرامہ فلاپ ہوتا ہے؟ اسکرپٹ اچھا نہیں ہوتا، رائٹر اچھا نہیں ہوتا، ایکٹر اچھے نہیں ہوتے؟ اس کو آپ بھی مانیں گے، اپنے نبی کے ساتھ جو سچا عشق کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستے بھی آسان کرتا ہے، اس کی منزلیں بھی آسان کرتا ہے، تو اس کا جو بھی دشمن بنتا ہے وہ منہ کے بل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا خان عاشق رسول ہے، اس نے جس طرح پوری دنیا کے سامنے، ہم کیوں اس کے، میں کہتا ہوں خان کی تمام چیزیں ایک سائڈ پہ، کوئی الیکشن، کوئی وزیر اعظم، کچھ بھی میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے جی، کچھ بھی چھوڑ دیں آپ۔ خان نے جو اقوام متحدہ میں جو اسپیچ کی ہے اس نے ہمارے دلوں کے اندر رج بس گئی ہے، بس وہاں سے خان کو اٹھایا ہے اور ہمارے دل کے اندر خان کی ایک پکی کرسی بنی ہے۔ سبحان اللہ، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور ہمارے بچے، ہمارے والدین سب ان پر قربان۔ یہ بتائیے بہت سارے لوگ اب بھی ایسے ہیں جو خان کو، اس دن بھی میں نے یہاں پہ ایک شعر پڑھا تھا کہ یہ جو اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے، بادشاہوں نے اسے جھک کے سلامی دی ہے، کیوں؟ بادشاہوں نے اسے جھک کے سلامی دی ہے، اس نے سلطان مدینہ کی غلامی کی ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان امت جو ہیں، بڑے بڑے لیڈر کہہ رہے ہیں باہر نکالو اس کو، باہر نکالو، فلسطین والے بلا رہے ہیں،
ایران، عراق، کون سا ایسا ملک ہے جو نہیں بلا رہا؟ فلسطین کے بچوں کی ویڈیوز آئی تھی کہ خان صاحب کو ریلیز کریں، اگر خان صاحب باہر ہوتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ اس بات میں کس حد تک حقیقت سمجھتے ہیں؟ ایک شخص پاکستان میں ایسا نہیں ہے جس کی بات کے اوپر مسلم امہ یا بین الاقوامی جو ورڈ ہے وہ اس کے اوپر کوئی اٹریکٹ کرے۔ یہ دنیا کا واحد لیڈر ہے جس کو یورپین بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس کو پوری مسلم امہ بھی مانتی ہے، اور اس کی بات میں بڑا وزن ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ سمجھ لیں، ہمارا کیا میں کہوں کہ اگر یہ شخص باہر ہوتا تو آج اسرائیلیوں کی اتنی ضرورت نہیں تھی جو وہ اس طرح کر رہے ہوتے جیسا وہ کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہم لوگ، یہ ہماری آرمی کی وجہ سے ہے، ہمارے سیاستدانوں کی وجہ سے ہے، لیکن اس ایٹمی طاقت ہونے کا فائدہ تو کوئی دیکھ رہا کہ ہم بول بھی نہیں سکتے، زبانیں بھی ہماری وہ کیا کہتے ہیں کہ میں بتا، کمی ایک ہی چیز کی ہے نا، کمی ہے کہ یہ تاج و تخت جاتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ عیاشیاں جاتی ہیں، یہ موجیں جاتی ہیں، اس چیز کی کمی ہے نا۔ وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہی تاج ہے، یہی تخت ہے، یہی زہر ہے، یہی جام ہے، یہ وہی خدا کی زمین ہے، یہ وہی بتوں کا نظام ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے شوق سے میرا گھر جلا۔ ہم تو اپنے ملک کے لیے بھی نہیں بول رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بڑے شوق سے میرا گھر جلا، کوئی آنچ تجھ پہ نہ آئے گی، یہ زبان کسی نے خرید لی، یہ قلم کسی کا غلام ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ ہم تو غلام بن گئے سارے، اور ہم اب اس غلامی کو نہیں مانتے، ایبسولوٹلی ناٹ ناٹ ناٹ۔ شیر افضل بغاوت کر رہا ہے، شیر افضل خیبر پختونخوا کے عوام کو اٹھا رہا ہے، کیا یہ قانون کی کتاب میں ضروری ہے یا آواز اٹھانا جو ہے نہیں؟ شیر افضل بغاوت نہیں کر رہا۔ بغاوت کیا ہوتی ہے صاحب؟ اپنے ملکی اداروں کے خلاف کھڑا ہو جانا، یہ بغاوت ہوتی ہے۔ شیر افضل نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے آگے آؤ، اور حقوق کی جنگ لڑنا۔ آپ کا بھی بات، آپ کے کسی ساتھی کے اوپر کچھ ہو جائے تو کس طرح آپ لوگ ہوتے ہیں اکٹھے کہ نہیں ہوتے؟ وہ جن کے ساتھ احمد میر نے کیا کیا چیزیں بولی ہیں، لیکن کوئی ریئیکشن آیا نہیں آیا، کیونکہ وہ سچ بول رہا تھا۔ شیر افضل کے بارے میں تو ابھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسے یہی سمجھیں کہ اس کے بارے میں الٹی سیدھی بات، وہ دلیر انسان ہے، اس نے پورے قلعے کو ہلا دیا، فوج کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، وہ کدھر بغاوت ہے؟ وہ بندہ فوج کے حق میں نہ، ہمارا خان کو کہتا ہے قانون کے اوپر عمل کرو، رول آف لا، یہ بغاوت ہوتی ہے؟